بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھا جی، ریاض بزمی آفیشیل میں خوش آمدید۔ میں ہوں پروفیسر محمد ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریاض بزمی آفیشیل۔ اچھا جی، ہم نے لیکچر سیریز جو ہے وہ سٹارٹ کی ہوئی ہے اور آج اس لیکچر سیریز کا جو ہے وہ 14واں لیکچر ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے ویورز بھی اچھے آ رہے ہیں، اچھے جو ہیں وہ سبسکرائبر ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ لوگ ویڈیو تو دیکھ لیتے ہیں لیکن نہ سبسکرائب کرتے اور نہ ہی لائک کرتے ہیں۔ ویڈیو لائک کر دیا کریں، کیونکہ جتنا آپ ویڈیو لائک کریں گے کسی یوٹیوب اس ویڈیو کو پروموٹ کرتا ہے اور کوئی کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے گا، ورنہ تو پھر مجبوراً جتنے دن یہ ہمارا اکیڈمی کا لیکچر سیریز سٹارٹ ہے پھر رکھیں گے، اس کے بعد میں بھی اگر اچھا رسپانس آپ لوگوں کی طرف سے نہ ملا تو ممکن ہے کہ پھر یہ سلسلہ منقطع کرنا پڑے۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ دور دراز نہ جانے کہاں کہاں، ایک دن 4 سدہ سے مجھے جو ہے وہ ایک میسیج آیا، کیونکہ 7 نمبر لکھا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ سر یقیناً آپ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم ریگولر جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیے، تو ایسے دور دراز دیہاتوں کے لوگ بھی یقیناً جو ہے وہ سن رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ اس جو ہے وہ گویا خدمت کے کام میں جب آپ سبسکرائب کر دیتے ہیں اور لائک بھی کرتے ہیں اور آگے اپنے فرینڈز کو بھی جو ہے وہ بھیجتے ہیں، تو یقیناً یہ بھی آپ کار خیر میں آپ بھی اس میں شامل ہیں۔ اچھا جی، آج شروع کرنے جا رہے ہیں ہم علم بیان اور علم بدیع۔ بڑا اہم موضوع ہے، بڑی دفعہ اس پہ جو مجھے ہیں وہ کمنٹس کے اندر بھی جو ہے وہ میسیجز آئے ہیں کہ سر اس پہ جو ہے وہ ایک ویڈیو لازمی طور پہ بنائیں، تو یہ آج میں جو ہے وہ شروع کرنے جا رہا ہوں۔ اور ویسے بھی ہمارا جو ہے وہ آج پتہ ہے آپ کو کہ اب مجھے امید ہے کہ ٹیسٹ جو ہے وہ قریب ہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت کی وجہ سے بھی جو ہے وہ یہ کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ ہسٹری کو ایک دفعہ تھوڑا سا باؤنڈ کیا ہے، ذرا زیادہ جو اہم ٹاپک ہیں ان کو کروا رہا ہوں، کیونکہ یہ 4-5 سوال ایسے آ جاتے ہیں۔ ایک شعر دے دیا جاتا ہے اور اس میں پوچھا جاتا ہے درج ذیل شعر میں کون سی شعری سند مستعمل ہے، تو آج کا لیکچر سننے کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ شعری سند کی آپ نشاندہی کرنے کے یقیناً انشاءاللہ قابل ہو جائیں گے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ علم بیان جو ہے وہ ایسے قاعدوں اور ضابطوں کا علم ہے جن کو جو ہے وہ روبہ عمل لانے سے جو ہے وہ تقریر ہے یا تحریر ہے، اس کے اندر ایک حسن و خوبی، جاذبیت پیدا ہو جاتی ہے اور تاثیر بڑھ جاتی ہے، حسن اور دلکشی سے کلام جو ہے وہ مؤثر ہو جاتا ہے، اور علم بیان کا جو موضوع ہے وہ لفظ ہے۔ اس سے پہلے ذرا تھوڑا سا ٹچ دے لیں، کیونکہ اگر میں وہ آپ کو حروف پڑھانا شروع کر دوں گا، الفابیٹس، حروف تہجی، تو یقیناً ہمارا وہ ضیاع ہوگا۔ تو علم صرف جو ہوتا ہے وہ حروف سے لفظ بنانے کے علم کو علم صرف کہتے ہیں۔ جیسے یہ اسے قلم سمجھ لیں، کاف لام میم قلم، کاف لام میم 3 حروف کو ملا کے قلم ایک بامعنی لفظ بن گیا، اسے کہتے ہیں علم صرف۔ علم نحو ہوتا ہے کہ الفاظ سے جملے بنانے کے علم کو جو ہے وہ علم صرف کہا جاتا ہے، اور یہ کسی بھی زبان، یہ اردو زبان کے اندر یہ 4 چیزیں بہت اہم ہیں: علم صرف، علم نحو، علم بیان اور صناع بدائع۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ گویا سمجھ لیں آپ کہ انتہائی بیسک چیزیں ہیں جن کو اردو والوں کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ آج کا لیکچر انشاءاللہ بڑا مفید ہونے جا رہا ہے آپ کے لیے، اور آپ نے آخر تک جو ہے وہ سننا ہے، اور اس کی 1 منٹ بھی جو ہے وہ آگے فارورڈ کر کے آپ نے نہیں لے کے جانا۔ اچھا جی، علم بیان کی 4 صورتیں ہوتی ہیں: تشبیہ ہوتا ہے، استعارہ ہوتا ہے، مجاز مرسل، کنایہ۔ لیکن ہم اس سے پہلے ایک لیکچر دے چکے ہیں، اس کے اندر تشبیہ شعری اصطلاحات اور تشبیہ استعارہ پر ہم بات جو ہے وہ کر چکے ہیں، لیکن چونکہ آج یہ ہمارے علم بیان باقاعدہ طور پہ ہمارے موضوع کے اندر آ گیا، لہٰذا میں شارٹ ذرا کر کے اس پر بھی شارٹلی جو ہے وہ بات کروں گا، تاکہ آپ کو اس کی دوبارہ جو ہے وہ کہیں سے کوئی مسنگ ہے تو سمجھ بھی آ جائے۔ زیادہ ہمارا فوکس جو ہے وہ مجاز مرسل، کنایا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ صناع بدائع پہ ہوگا، یعنی کہ صنعتوں پہ زیادہ ہم فوکس آج کریں گے۔ تو علم بیان کی چونکہ یہ شاخ ہے اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں۔ تو تشبیہ جو ہے وہ جب دو چیزوں کے درمیان کسی مشترک خوبی کی بنا پہ جو ہے وہ ایک چیز کو دوسری کی مثل قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔
اچھا جی، تو اس میں جو ہے وہ اس کے تشبیہ کے 5 ارکان ہوتے ہیں. مشبہ، مشبہ بھی. کچھ لوگوں نے مجھے کمنٹ کیا کہ سر آپ اسے غلط پڑھتے ہیں. انہوں نے آج تک پڑھا ہی ہوتا ہے مشبہ با. بھئی اگر آپ کا تلفظ غلط ہے تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو اسے مشبہ با پڑھا ہوا ہے. میں کہا آپ اسے مشبہ بے بھی پڑھ سکتے ہیں، میں تو اس میں نہیں کچھ کہہ سکتا. مشبہ، مشبہ بھی، حرف تشبیہ، وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ اور غرض تشبیہ. مثال کے طور پہ جس چیز کو تشبیہ دی جاتی ہے اسے کہتے ہیں مشبہ. جیسے کہ یہ پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے. اب پانی کیا ہے؟ مشبہ. برف کیا ہے؟ مشبہ بہی. کی طرح کیا ہے؟ حرف تشبیہ. حرف تشبیہ ہو گیا. اب وجہ شبہ کیا ہے؟ پانی بھی ٹھنڈا ہے، برف بھی ٹھنڈی ہے. وجہ شبہ ان کے درمیان ہے ٹھنڈک. اور غرض تشبیہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ غرض یا مقصد جس کی وجہ سے تشبیہ دی جاتی ہے اسے جو ہے وہ غرض تشبیہ کہتے ہیں. جیسا کہ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ ٹھنڈک کی وضاحت کے لیے جو ہے یہ تشبیہ دی گئی، اسے غرض تشبیہ کہتے ہیں. تو اس کے علاوہ شعر کی صورت میں اگر آپ دیکھیں کہ یہ بھی ہے نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. اب محبوب کے میر کے محبوب کا جو لب ہے وہ ہو گیا مشبہ. پنکھڑی، گلاب کی پنکھڑی جو ہے وہ مشبہ بہی، کیونکہ اس سے وہ خصوصیت ادھار لی گئی ہے. ٹھیک ہے، اس سے وہ خوبی لی گئی ہے، اسے کہتے ہیں جی مشبہ بہی. اور حرف تشبیہ اس میں شعر میں کیا ہے؟ کی طرح، کی سی ہے. کی سی ہے، یہ حرف تشبیہ ہے. اور اس میں جو ہے وہ وجہ شبہ کیا ہے؟ خوبصورتی، نازکی. اور غرض تشبیہ کیا ہے؟ میر کے کہنے کا مقصد ہے میرے محبوب کے جو ہونٹ ہیں وہ بھی خوبصورت ہیں، نرم و نازک ہیں، اور گلاب کی پتی بھی نرم و نازک ہوتی ہے. اس کے بعد یہ آگے چلتے ہیں استعارہ. استعارہ جو ہے وہ مستعار سے نکلا ہے، جس کا لفظی مطلب ہوتا ہے ادھار لینا. تو یعنی کہ جب کسی جو ہے وہ خوبی کو کسی دوسرے سے ادھار لیا جائے تو اسے جو ہے وہ استعارہ کہتے ہیں جی. اگر اس کی آپ ڈیفینیشن بھی جو ہے وہ پڑھنا چاہتے ہیں باقاعدہ طور پہ تو وہ یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی اور غیر حقیقی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس لفظ کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو تو پھر اسے جو ہے وہ استعارہ ہم کہیں گے. یعنی کہ اس کے ایسا لفظ اس صورت میں استعمال ہو کہ ان کے درمیان جو ہے وہ تشبیہ ہو. لیکن حرف تشبیہ استعارہ میں بالکل بھی نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، ان دونوں میں فرق یہ ہے، تشبیہ میں حرف تشبیہ آ جاتا ہے اور استعارہ میں حرف تشبیہ نہیں، بلکہ ڈائریکٹ خوبی جو ہے وہ لی جاتی ہے. اچھا، جس کے 3 ارکان ہیں، مستعار لہو، مستعار منہ اور وجہ جامع. تو دیکھا جائے تو اس پہ ہم بڑی ڈیٹیل سے بات تو کر چکے ہیں، لیکن مجبوراً تھوڑا سا اس پہ بھی ٹائم دینا پڑے گا آپ کو. جن لوگوں نے یہ لیکچر پہلے سنا ہوا ہے وہ ذرا ضبط کر کے بیٹھیں اور صبر کریں. مستعار لاہو جس کے لیے کوئی خوبی ادھار لی جاتی ہے، عربی کا لفظ ہے لاہو. مستعار منہ جس سے خوبی لی جاتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ اس کی مثال آگے ہم دیں گے. وجہ جامع وہ وجہ جس کی وجہ سے کوئی خوبی ادھار لی جاتی ہے. مثلا یہ میں نے نیچے دیا ہوا ہے، یہ 2 مثالیں لکھی ہیں. کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. یہ جو ہے یہ جی ایک مصرع لیا گیا ہے مرزا دبیر کے شعر کے. کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کون کانپ رہا ہے. دوسرا مصرع یہ وہ میں نے لکھا نہیں، ہمارا کام کا یہی تھا. کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. مثال نمبر 1. مثال نمبر 2، پلکوں پہ مچل رہے ہیں انجم. 2 مثالیں ہو گئیں. اب اس مثالوں کے اندر میں الگ الگ کیا ہوا ہے. مستعار لاہو اس میں کیا ہے، مستعار منہ ان مثالوں میں کیا ہے، اور وجہ جامع کیا ہے. اب پہلی مثال کو دیکھ لیں کہ کس شعر کی آمد. اب شعر کا جو لیا گیا ہے، خوبی لی گئی ہے، وہ گویا کسی بہادر انسان کے لیے لی گئی ہے. لہذا مستعار لاہو کیا ہوا اس مثال میں؟ بہادر انسان. کس سے خوبی لی گئی ہے؟ شعر سے. شعر اس میں مستعار منہ ہے، اور کیا خوبی لی گئی ہے؟ بہادری. لہذا اس مثال میں بہادری جو ہے وہ وجہ جامع ہے. پلکوں پہ مچل رہے ہیں انجم، یہ بھی ایک مصرع ہے شعر کا. تو اس میں آنسو جو ہیں یہ مستعار لاہو ہے. یعنی کہ پلکوں پہ مچل رہے ہیں. پلکوں پہ مچلنا، پلکوں سے کیا نکلتا ہے؟ آنکھوں سے کیا نکلتے ہیں؟ آنسو نکلتے ہیں جب انسان پہ غم کی کیفیت ہوتی ہے. تو جی یہ جو ہے آنسو آنکھوں سے نکل رہے ہیں، گویا آنسو کیا ہے؟ آنسوؤں کے لیے وہ موتی ادھار لیے گئے، لہذا آنسو ہیں اس میں جی مستعار لاہو. مستعار منہ کیا ہے؟ انجم. انجم سے خوبی لی گئی ہے. اور وجہ جامع کیا ہے؟ چمک دمک. لیں جی، اصل ہمارا ٹاپک جو ہے یہاں سے شروع ہوگا، کیونکہ یہ 2 ٹاپک تو ہم اپنے پریویس لیکچر کے اندر کر چکے ہیں. چونکہ آج یہ جو ہے وہ آ گیا اس میں علم بیان کا حصہ ہے تو ہمیں اس پہ تھوڑی سی بات کرنی پڑی. اب آگے چلتے ہیں جی. مجاز مرسل. مجاز مرسل میم پر پیش ہے جی. مجاز مرسل جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے جو ہے وہ مجازی ویسے کہتے ہیں غیر حقیقی کو.
حقیقی معنوں کے بجائے مجازی اور غیر حقیقی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی تعلق ہو، یعنی کہ تشبیہ کا تعلق نہ ہو۔ اگر ان میں تشبیہ کا تعلق ہوا تو وہ تو بھی استعارہ بن جاتا ہے، تشبیہ کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ مجاز مرسل کی قریباً کوئی 2 درجن کے قریب جو ہیں وہ صورتیں بن سکتی ہیں۔ مثلا کبھی جو ہے وہ سبب مسبب کہہ کر سبب مراد لے لیا جاتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں آج بادل خوب برسا، حالانکہ بادل نہیں برستا، پانی برستا ہے، تو یہ گویا مسبب کیا ہے؟ بادل، مسبب سے ہم نے سبب مراد لے لیا، ٹھیک ہے۔ اور سبب سے کبھی جو ہے وہ مسبب مراد لے لیتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ ہم کہتے ہیں زندگی 4 دن کی ہے، ہاں جی، جس طرح وہ ایک شعر بھی ہے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ اب یہ جو 4 دن زندگی ہے یہ گویا مجاز مرسل کے طور پہ لی گئی، حالانکہ زندگی 100 سال بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ اسے جو ہے وہ مجاز مرسل کہتے ہیں۔ ایک اور اس کی کئی صورتیں ہیں، ویسے تو چند ایک سمجھانے کے لیے میں بتا لوں۔ بچے کے ہاتھ میں چھری دیکھ کر ہم کہتے ہیں دیکھنا بیٹا کہیں ہاتھ نہ کٹ جائے، حالانکہ ہاتھ نہیں کٹتا بلکہ ہاتھ کا کچھ حصہ یا انگلی کٹتی ہے، تو گویا ہم نے کل کہہ کر جو ہے وہ جز کہہ کر کل مراد لیا ہے، اور کبھی ہم کل کہہ کر جو ہے وہ جز مراد لیتے ہیں، اور کبھی ہم کہتے ہیں کہ اس نے نبض پہ ہاتھ رکھا، حالانکہ ہاتھ پورا نہیں رکھا جاتا بلکہ وہ 3 انگلیوں سے ڈاکٹر یا وہ پرانے دور میں حکیم ہوتے تھے وہ نبض چیک کرتے تھے۔ تو یہ صورتحال ہوتی ہے، مسبب کہہ کر سبب مراد لینا، کل کہہ کر جز مراد لینا، اور ایک اور اس کی اور بھی صورت میرے ذہن میں آ رہی ہے، کبھی جو ہے وہ ظروف کہہ کر مظروف مراد لیا جاتا ہے۔ مثلا کہتے ہیں کہ جی ایک گلاس میرے لیے کوکا کولا لاؤ، اب ہم حالانکہ اس گلاس میں موجود جو مشروب ہے، ٹھیک ہے، مظروف اسے کہتے ہیں جو اس کے اندر مشروب ہوتا ہے، ہم وہ مشروب پیتے ہیں، گلاس نہیں پیتے، لیکن ہم نے مراد کیا لیا ہے؟ وہ والا۔ تو یہ اس کی جی مجاز مرسل کی صورتیں ہو جاتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی 4 دن کی زندگی، حالانکہ زندگی 100 سال بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ بچے کے ہاتھ میں چھری دے کر کہتے ہیں دیکھنا بیٹا ہاتھ نہ کٹ جائے، حالانکہ ہاتھ نہیں بلکہ ہاتھ کا کچھ حصہ کٹتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ساری صورتحال جو ہے یہ اسے کہا جاتا ہے جی مجاز مرسل۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اسے علم بیان کا حصہ نہیں بلکہ صنعت قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ صنعت نہیں ہے بلکہ یہ علم بیان کا حصہ ہے، اور علم بیان کی یہ 4 شاخیں میں نے گنوا دی ہیں، تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں علم بیان کے اندر شامل ہیں۔ کبھی امتحان میں ایسا آ جاتا ہے کہ علم جو ہے وہ پوچھ سکتا ہے کنایا جو ہے وہ کیا صنائع بدائع کے اندر ہے، یہ علم بیان کا حصہ ہے، تو آپ کو ذرا پتہ ہونا چاہیے۔ کل کہہ کر جز کہہ کر کل مراد لینا، سبب کہہ کر مسبب مراد لینا، ٹھیک ہے، اور ظرف کہہ کر مظروف مراد لینا۔ تو یہ ساری صورتیں جو ہیں ایسی صورتحال کو اسے کہا جاتا ہے جی مجاز مرسل۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی کنایا۔ کنایا کے لفظی جو معنی ہوتے ہیں چھپی ہوئی بات کرنا یا ایک اشارے کے اندر بات کرنا، اسے کہتے ہیں جی کنایا۔ کنایا کی اور بھی چند ایک ذیلی اقسام بھی ہیں، لیکن اگر ہم اسے ڈسکس کریں گے تو ہمارا جو لیکچر ہے وہ بہت طویل ہو جائے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک لیکچر صرف علم بیان پہ ہو، لیکن چونکہ امتحانی نقطہ نظر سے بچوں کے پاس ٹائم کم ہے تو اسی وجہ سے پھر وہ 2 3 لیکچرز کو ملانا ایک مجبوری بن چکا ہے۔ کچھ لوگ تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل یوٹیوبر جو بنے ہوئے ہیں، اول تو وہ کوالیفائڈ ہی نہیں ہے، اگر کوئی کوالیفائڈ ہے بھی تو وہ 5 منٹ کا ایک تشبیہ پڑھا دے گا، نیچے لکھے گا مزید تیاری کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں۔ بھئی اللہ کے بندے اگر خدمت کر رہے ہو تو سب کی خدمت کرو، رابطہ شابطہ کیا آپ نے جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے جی کنایا، چھپی ہوئی بات کرنا، لیکن اصطلاح میں ایسا لفظ جو ہے جس کے حقیقی معنی کے بجائے غیر حقیقی معنی مراد لیے جائیں، یعنی کہ اصطلاح میں ویسے تو لفظی مطلب ہے چھپی ہوئی بات کرنا، اشارے کنائے کے اندر بات کرنا، اشاروں میں بات کرنا، لیکن اصطلاح میں یہ ایسا ہے کہ جو اپنے حقیقی معنوں کے بجائے غیر حقیقی یا مجازی معنوں میں استعمال ہو، لیکن اگر لیکن اگر جو ہے وہ حقیقی معنی بھی مراد لے لیے جائیں تو بھی غلط نہ ہو۔ دوبارہ سن لیں، کنایا اس کو کہتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ کوئی لفظ جو ہے وہ ایسے استعمال کیا جائے کہ وہ اپنے حقیقی یا غیر بلکہ حقیقی معنی کے بجائے غیر حقیقی معنوں میں یعنی کہ مجازی معنوں میں استعمال ہو، حقیقی بجائے وہ لفظ مجازی معنوں میں استعمال ہو، لیکن اگر اس کے حقیقی معنی بھی لے لیے جائیں تو بھی غلط نہ ہو، اسے جو ہے وہ کہا جاتا ہے جی کنایا۔ مثال کے طور پہ
آگے جی ہم کہتے ہیں کسی کو جو بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے لیکن اس کی عادتیں خراب ہوتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی دیکھو بوڑھے کے لچھن تو ذرا دیکھو، ٹانگیں قبر میں لٹکائے بیٹھا ہے اور اس کے کام دیکھیں۔ یہ ٹانگیں قبر میں لٹکائے بیٹھنا ایک کنایا ہے قریب المرگ ہونا، یعنی کہ اب یہ مرنے کے قریب ہے لیکن اس کے کام ابھی دیکھو۔ تو یہ جو کنایا ہے نا، ٹانگیں قبر میں لٹکائے بیٹھنا، کنایا ہے موت کا۔ دوسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر ناولوں کے اندر دیکھا ہوگا کہ جی اس کے بالوں میں چاندی اتر آئی۔ اب چاندی اترنا، چاندی سے مراد وہ بالوں کا سفید ہو جانا، یہ ایک بڑھاپے کا کنایا ہے، چاندی اتر آنا۔ اس کے بعد ایک شعر بھی ہے جی، زندگی میں کیا رہی باقی امید، زندگی میں کیا رہی باقی امید، ہو گئے موئے سیاہ موئے سفید۔ منہ کہتے ہیں بالوں کو، منہ کسے کہتے ہیں؟ بالوں کو۔ تو یہاں پہ موئے سیاہ موئے سفید جو ہے یہ کنایا ہے جی، موئے سفید کنایا ہے بڑھاپے کا، ٹھیک ہے۔ یا اس کے علاوہ اور بھی ہم کئی صورتوں کے اندر اس کا استعمال کر لیتے ہیں۔ پاکستانی شیروں نے بھارتی گیدڑوں کے چھکے چھڑا دیے، تو اس طرح پاکستانی شیر جو ہے وہ ایک طرح سے گویا کنایا ہے ہماری آرمی کا، اور بھارتی گیدڑ سے مراد ان کی آرمی، ہو سکتا ہے وہ ہماری آرمی کو کہتے ہیں، یہ تو ایک الگ بات ہے۔ تو اب جی انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے وہ ہم علم بدیع کی طرف جاتے ہیں۔ جی اس کے بعد جو ہے ہم نے اس سے پہلے جو ہے وہ علم بیان پہ ہم نے بات کی، اب جو ہے وہ علم بدیع پہ ہم بات کرتے ہیں۔ جس طرح کے علم بیان کے جان لینے سے تقریر و تحریر جو ہے اس کی حسن، دلکشی اور اس کی جو جاذبیت اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو بالکل اسی طرح نظم و نثر کی دل آویزی، خوبصورتی اور جاذبیت پیدا کرنے کے علم بدیع کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اب علم بدیع کے کتنے حصے ہیں؟ دو ہیں، صنائع اور بدائع، ٹھیک ہے جی۔ ان پہ آپ نے پہلے توجہ کر لینی ہے۔ عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا صنائع بدائع، ٹھیک ہے جی، صنائع بدائع۔ اس کے اندر جو ہے وہ کون سی، یا ان کو سادہ لفظوں میں صنعت کہہ لیا جاتا ہے، یعنی کہ شعر دے دیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ دیے گئے شعر کے اندر کون سی شعری صنعت مستعمل ہے۔ تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ علم بدیع کی دو شاخیں ہیں، صنائع بدائع، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے تو ہم یہ صنائع پہ بات کریں گے۔ صنائع جو ہے وہ صنعت کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کاریگری، ہنرمندی، کاریگری، ٹھیک ہے، اس کا جو لفظی مطلب ہے کاریگری، ہنرمندی۔ اور بدائع جو ہے یہ بدیع کی جمع ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے انوکھی یا نرالی، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم اصطلاحی دونوں کا معنی لیں، یعنی کہ صنائع اور بدائع کا جو ہے وہ لفظی، ایک ہوتا ہے لفظی یا لغوی معنی جو لغت کے اندر درج ہوتا ہے، یہ چیزیں کلیئر کر لیں۔ لغت، ٹھیک ہے، ڈکشنری کو کہتے ہیں، اور اصطلاح سے مراد ہوتی ہے ٹرمینالوجی بھی کہتے ہیں اسے۔ ہر زبان کی ایک الگ ٹرمینالوجی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ وہ فزکس والے ویلوسٹی کہتے ہیں، وہ ایک خاص ان کی اصطلاح کا نام ہے۔ ہمارے ہاں بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ صنائع صنعت کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کاریگری اور ہنرمندی۔ اور جو بدائع ہے، صنائع صنعت کی جمع، بدائع جو ہے وہ بدیع کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے انوکھی، عجیب و غریب یا نرالی۔ یہ اس کے دو تین معنی آتے ہیں، انوکھی یا یعنی کہ جس کے معنی ہے نئی یا انوکھی چیز، جو اس کے لفظی مطلب ہے بدائع کا، وہ نئی یا انوکھی چیز ہے۔ اب جی ہم آتے ہیں کہ علم صنائع کا جو اصطلاحی مفہوم ہے، وہ باریکیاں یا عجیب نکات جو نظم میں لائی جاتی ہیں، اسے جو ہے وہ اصطلاحی طور پہ اسے ہم کہیں گے صنائع۔ اب بدائع کا اصطلاحی مطلب ہے کلام کی لفظی اور معنوی خوبیاں جو شامل ہیں، ان کو جو ہے وہ بدائع کہا جاتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جو بھی زبان اردو زبان ہے، اردو زبان کو اگر ہم کہیں، ایک سادہ مثال سے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، علم صرف جو ہے وہ اردو بیان کی بنیاد ہے، جسے آپ بیس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نی کہتے ہیں پنجابی میں، یہ اس کی بنیاد ہے، علم صرف، یعنی کہ حروف سے لفظ بنانے کا علم۔ علم نحو، یعنی کہ لفظوں سے جملہ بنانے کا علم۔ یہ علم صرف جو ہے یہ اس کی بنیاد ہے، بیسمنٹ ہے۔ آگے علم نحو اس کا ڈھانچہ ہے،
اور جو علم بیان ہے وہ اسی عمارت کا اگر پلستر لے لیا تو ٹھیک ہے، پلستر لے لیا جائے تو زیادہ درست ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمارت کا ڈھانچہ بننے کے بعد اگر اسے پلستر کر دیا جائے تو عمارت ایک تو مضبوطی بھی دیتی ہے عمارت کو پلستر، دوسرا اس کی خوبصورتی میں بھی قدر اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور صنائع بدائع اسی عمارت کا رنگ و روغن یا تنظیم و آرائش جو بھی ہم اپنے مکان کی کرتے ہیں اس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ یعنی کہ بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے علم صرف اس کا جو ہے وہ بنیاد ہے، علم نحو اس کا ڈھانچہ ہے، اور تیسرے نمبر پہ آ گیا علم بیان۔ علم بیان اس عمارت کا پلستر ہے، اور چوتھے نمبر کی مثال میں نے دی ہے صنائع بدائع کی، وہ یہ رنگ و روغن ہے جو عام طور پہ ہم مکانوں میں کرتے ہیں۔ اب آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ سب سے پہلے بنیاد رکھی جاتی ہے علم صرف، اس کے بعد ڈھانچہ کھڑا کیا گیا علم جو ہے وہ نحو، ہم نے لفظوں سے نحو کے اندر جملے بنا لیے۔ اب جملے بنانے کا جو آگے طریقہ ہے وہ علم بیان ہمیں بتائے گا۔ جیسے کہ ایک مثال ہے، وہ خوبصورت ہے، 4 جملوں پہ غور کریں، وہ خوبصورت ہے، وہ انتہائی خوبصورت ہے، ارے وہ تو وہ خوبصورت ہے، وہ انتہائی خوبصورت ہے۔ تیسری مثال ہے یہ تو چاند کی طرح حسین ہے، اور آخری مثال ہے ارے یہ چاند کہاں سے نکل آیا۔ تو ان 4 مثالوں کے اندر درجہ بدرجہ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں ہوں گے کہ جملے کے اور الفاظ کے حسن اور دلکشی کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ تو یہی صورتحال جو ہے جی یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دوبارہ یہ چیزوں کو رپیٹ کر، تو علم بدیع میں جو ہے وہ صنائع بھی شامل ہے، بدائع بھی شامل ہے۔ صنائع کے بارے میں میر تقی میر نے فرمایا تھا، میر ملو ان سے، میر ملو ان سے صنائع ہیں، میر ملو ان سے صنائع ہیں، بات بگڑے بھی تو بنا دیتے ہیں۔ تو جی آج ملتے ہیں پھر ہم صنائع بدائع سے۔ تو آگے جی ہم دیکھیں تو صنائع بدائع کی 2 آگے مزید قسمیں ہیں، صنائع لفظی، صنائع معنوی، ٹھیک ہے جی، صنائع لفظی، صنائع معنوی۔ اب ہم صنائع بدائع کی جو اہم اقسام ہیں ان کے بارے میں جی پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ آج سے 2020 میں میں نے، میرا ایک دوست ہیں پروفیسر عدیل صاحب، ان کی چینل پہ میں نے اپنا یہ ایک لیکچر دیا تھا، بالکل یہی تھا، علم بیان اور علم بدیع پہ۔ تو وہ 2 سال گزر گیا، میں نے تو اتنی خاص توجہ نہیں دی۔ اس دن اس نے مجھے وہ لنک بھیجا اور کہا کہ ذرا چیک کریں، تو میں نے دیکھا ماشاءاللہ الحمدللہ 37,000 لوگوں نے اسے دیکھا ہے، اور اس پہ سینکڑوں کی تعداد میں کمنٹ تھے کہ سر ہم یوٹیوب پہ آپ کے جو ہے وہ اس کے علاوہ کوئی اور ویڈیو ہی نہیں ملی، ہم سرچ کر کر کے تھک گئے۔ تو میں نے پھر ایک دن صرف رپلائی کیا تھا 3-4 کہ میرے بھائی اگر کوئی اور ویڈیو لیکچر دیا ہوتا تو آپ کو ملتا، وہ صرف ایک ہی تھا، بس وہ کسی حوالے سے دوست کے یوٹیوب چینل پہ دیا تھا۔ اسی لیکچر کو 37,000 لوگوں نے جو ہے وہ ویو کیا تھا، الحمدللہ۔ اچھا جی، صنعت ایہام، صنعت، اب ہم اس کی چند اہم اقسام کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو صنائع بدائع ہیں یہ وہ بنیادی طور پہ 2 حصوں پہ مشتمل ہیں، صنائع لفظی اور صنائع معنوی۔ اگر ان کی بھی ڈیٹیل میں جاؤں تو یقیناً یہ جو ہے نا بقدر شوق نہیں ظرف تنگنائے غزل، وسعت کچھ اور چاہیے میرے بیاں کے لیے، بقول غالب۔ تو یہ ذرا ٹائم شارٹ ہے، تو کبھی انشاءاللہ میں یا نوٹس آپ کو شیئر یا اس موضوع پہ ضرور کریں گے، لیکن اب جان لینا اتنا ہی کافی ہے، صنائع لفظی اور صنائع معنوی۔ آگے ہم صنعتوں کی، صنائع بدائع کی جو چند مشہور قسم کی جو صنعتیں مستعمل ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہے صنعت ایہام۔ ایہام کا مطلب ہوتا ہے وہم میں ڈالنا، اور اس میں جو ہے وہ اس میں نثر میں یا شاعری کے اندر ایسے نکات لانا کہ جس کے 2 معنی ہوں، ٹھیک ہے، اور بندہ وہم میں پڑ جائے۔ عام طور پہ عام جو قاری ہے وہ معنی قریب کی طرف چلا جاتا ہے، جبکہ شاعر یا وہ نثر نگار کی مراد معنی بعید ہوتی ہے، اور اسی میں اس کا وہ حسن پوشیدہ ہوتا ہے۔ مثلاً شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ اب اس میں بھی 2 معنی ہیں، خدا خدا کرنا ایک محاورہ بھی ہے، بڑا مشکل سے وقت گزارنا، اور ایک خدا خدا کرنا معنی قریب جو ہے وہ عبادت کرنا، ساری رات اللہ اللہ کرنا۔ تو یہ اس کے مطلب ہے کہ 2 معنی ہیں، اور شاعر کی مراد جو ہے وہ معنی بعید ہے۔ اس شعر میں معنی بعید کیا ہے؟ یہ مومن کا شعر ہے، رات کاٹی خدا خدا کر کے، یعنی کہ کل چلا تو میں گیا تھا مسجد میں لیکن بڑی مشکل سے رات کاٹی، یہ مومن کی مراد ہے۔ ایک اور شعر ہے، میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اس کے رخسار دیکھ جیتا ہوں، اس کے رخسار دیکھ جیتا ہوں، رخسار کہا جاتا ہے گالوں کو، چیکس کو، اس کے رخسار دیکھ جیتا ہوں، عارضی میری زندگانی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو عارض بھی گالوں کو ہی کہتے ہیں،
تو شاعر نے عارض سے عارضی یعنی کہ گال، اس کا مطلب بھی رخسار ہی ہے، ٹھیک ہے جی، رخسار. تو شاعر کہتا ہے کہ اس کے رخسار دیکھ جیتا ہوں، عارضی میری زندگانی ہے. اگر معنی قریب پہ بات کی جائے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے محبوب کے رخساروں کو دیکھ کر زندگی گزار رہا ہوں کیونکہ میری زندگی بڑی تھوڑی سی ہے، عارضی سی ہے. لیکن اگر معنی بعید پہ زور دیا جائے تو پھر عارض کہتے ہیں رخساروں کو ہی کہتے ہیں. شاعر کی مراد کیا ہے؟ اس کے رخساروں کو دیکھ کر جیت رہا ہوں اور اس میرے محبوب کے رخسار ہی میری زندگی ہیں. تو یہ اس سے مراد ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے رخسار دیکھ جیتا ہوں، عارضی میری زندگانی ہے. ایک اور شعر سامنے لکھا ہوا ہے، ہجر میں گھل گھل کے آدھا ہو گیا، ہجر میں گھل گھل کے آدھا ہو گیا، لے مسیحا میں بھی موسیٰ ہو گیا. اب عام طور پہ لوگ پڑھتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، لکھے موسیٰ پڑھے خدا. حالانکہ یہ جو ہے وہ غلط ہے. موسیٰ سے مراد موسیٰ پیغمبر نہیں بلکہ لکھے موسیٰ، منہ کہتے ہیں بالوں کو، لکھے موسیٰ یعنی کہ بال کی طرح باریک لکھتا ہے، اور پڑھے خود آ، اس کا مطلب خود ہی پڑھ سکتا ہے. عام طور پہ لوگ پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی لکھے موسیٰ پڑھے خدا، یعنی کہ وہ حضرت موسیٰ کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کا وہ نہیں ہے. تو اب یہاں پہ جو ہے نا، ہجر میں گھل گھل کے آدھا ہو گیا، لے مسیحا میں بھی موسیٰ ہو گیا. اب اسے لکھنے کا موسیٰ ایک اور طریقہ ہے، موسیٰ، موسیٰ. اگر بریک لگا لیں گے تو بڑا کلیئر سمجھ آ جائے گی. تو شاعر کی مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہجر میں گھل گھل کے آدھا ہو گیا، اے محبوب تیری جدائی کے اندر جو ہے وہ میں اتنا کمزور ہو چکا ہوں، اب لے مسیحا، اے مجھے میری علاج کرنے والے، میں تو اب بال کی طرح ہو گیا، اب تو میرا کیا علاج کرے گا. اچھا جی، اس کے بعد صنعت تضاد. ایسی صنعت ہے جس میں ایسے الفاظ لائے جائیں جن میں تضاد ہو، جو ایک دوسرے کا متضاد ہوں، اپوزٹ ہوں. جیسے صبح شام، ٹھیک ہے، رات دن. اس کے علاوہ اور بھی کئی مثالیں آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، باغ صحرا یا بیابان جہاں پہ ایک اجڑی ہوئی ہوتی ہیں، شہر بیابان آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو یعنی کہ ایسے الفاظ لا جائیں جو شاعری میں ایک مصرے کے اندر ایک لفظ دیا ہے، دوسرے مصرے میں اس کا متضاد دے دیا جائے، الٹ لفظ دے دیا جائے، تو اسے جو ہے وہ صنعت تضاد کہتے ہیں. جیسے کہ ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم، منہ دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے بسی سے ہم. اب ہنسنا اور رونا یہ دو متضاد چیزیں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے جی. ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم، منہ دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے بسی سے ہم. اب پہلے مصرے کے اندر جو ہے وہ ہنسنا، دوسرے مصرے میں آ گیا رونا. تو گویا ہنسنا رونا دونوں متضاد لفظ ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ متضاد لفظ آ جائے اسے صنعت تضاد کہیں گے. شعر آ سکتا ہے، مثلا یہ آ سکتا ہے جی، ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم، منہ دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے بسی سے ہم. وہ پوچھے گا درج ذیل شعر کے اندر مستعمل شعری صنعت کی جو ہے وہ وضاحت کریں. یہ سوال بچوں کو بڑا ہی کنفیوز کرتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو وہ کسی اچھے استاد سے پڑھے نہیں ہوتے، یا انہوں نے ڈیپلی خود سے مطالعہ نہیں کیا ہوتا، یعنی کہ سرسری ایک طائرانہ سی نظر دوڑائی. تو بھئی یہ چیزیں ذرا ڈیپلی سمجھنے والی ہیں، سیکھنے والی ہیں، اس لیے میں نے کہا تھا آخری لائن تک آپ نے، بلکہ آخری منٹ تک آپ نے سننی ہے ویڈیو. اچھا جی، آگے صنعت تضاد کا ایک اور شعر میرے آ رہا ہے سامنے. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے. اب یہ دیکھیں، ادھر اور ادھر الٹ الفاظ آ گئے، ٹھیک ہے نا. ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ٹھیک ہے، ڈوبنا اور نکلنا، اور ادھر ادھر. تو گویا یہ صنعت جو ہے وہ تضاد ہے، الٹ الفاظ آ گئے ہیں، متضاد الفاظ آ گئے. اسے کہتے ہیں جی صنعت تضاد. دو ہم نے پڑھ لی، صنعت ایہام اور صنعت تضاد. اب پڑھتے ہیں جی صنعت مرات النظیر. صنعت مرات النظیر جی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں ایسے الفاظ لائے جائیں یعنی کہ جو ایک ہی قبیل سے تعلق رکھتے ہوں، جو ایک ہی موضوع سے تعلق رکھنے والے ہوں. ایسے الفاظ لانا اگر شعر کے اندر یا تحریر میں آئیں تو اسے کہتے ہیں صنعت مرات النظیر. جیسے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. اب یہ دیکھیں، پتا پتا بوٹا بوٹا باغ، ٹھیک ہے، تو یہ ساری ایک ہی موضوع سے تعلق رکھنے والے جو ہے نا وہ الفاظ آئے ہیں. اگر ایک ہی موضوع
کی مناسبت سے الفاظ لائے جائیں، تعریف یوں بھی کر سکتے ہیں، ایک ہی موضوع کی مناسبت سے اگر الفاظ لائے جائیں تو اسے جو ہے وہ سنت امرات النظیر کہیں گے۔ اصل میں نا ویڈیو بن جاتی ہے بہت بڑی تو پھر اپلوڈ ہونے میں بہت زیادہ جی بی کا جو ہے وہ صرف ہوتا ہے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کئی چیزوں کو میں بڑی سپیڈ سے بیان کرتا ہوں، حالانکہ جس موضوع پہ آج میں بات کر رہا ہوں کم از کم 2 گھنٹے چاہیے، لیکن وہ ذرا کچھ آپ کو پتہ ہے مسائل اور مجبوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کچھ جو کمنٹ آ رہے ہوتے ہیں پرسنل نمبر پہ کہ سر ذرا سلو بولا کرے، لیکن اس میں یہ مجبوری آڑے آتی ہے کہ میں موبائل کا ڈیٹا یوز کرتا ہوں اور ڈیلی کا 5 جی بی جو ہے وہ آدھے گھنٹے کی ویڈیو میں صرف ہوتا ہے، تو ان مجبوریوں کی وجہ سے ذرا مجھے تیز بولنا پڑتا ہے تاکہ اصل مدعا بھی آپ تک پہنچے اور جو ہے وہ ویڈیو بھی وہ اپلوڈ ہونے میں مسائل نہ ہو۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے، گل باغ پتا بوٹا یہ سارے ایک موضوع کی مناسبت سے لفظ آئے ہیں۔ ایسے اشعار میں اگر آئیں تو اسے کہیں گے سنت امرات النظیر۔ ایک اور شعر آ جاتا ہے جی، یہ کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو، یہ صحرا یہ سمندر یہ ہوائیں، اب کوہ صحرا سمندر ہوائیں تھیں پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں۔ اب یہ دیکھیں ایک ہی موضوع ہے، کوہ سمندر پہاڑ، تو گویا ایک ہی موضوع کو جو ہے وہ اس کے اندر لایا گیا ہے، تو ایسی صورتحال میں کہتے ہیں سنت مرات النظیر۔ آگے جی سنت حسن تعلیل، تعلیل کہتے ہیں وجہ بیان کرنا، یعنی کہ وجہ، تو سنت حسن تعلیل کہتے ہیں کہ شعر کے اندر کسی ایسی علت یا وجہ کو بیان کیا جائے۔ میں جب شعر کہتا ہوں اس کا مراد نثر بھی ہوتا ہے، کیونکہ نثر میں بھی تو آ سکتا ہے نا، جب کسی نثر میں یا جو ہے وہ شاعری میں شاعر ایسا نکات یا ایسے الفاظ لائے کہ جو عام یا ان کی کوئی ایسی وجہ بیان کی جائے جو عام طور پہ ممکن ہی نہ ہو، یعنی کہ تعلیل کا مطلب ہی ہے وجہ بیان کرنا، ٹھیک ہے، کوئی ایسی وجہ بیان کر دی جائے جو حقیقت میں ممکن ہی نہ ہو تو اسے کہتے ہیں جی سنت حسن تعلیل۔ کچھ لوگ سنت حسن تعلیل کو اور مجاز مرسل کو آپس میں گڑ مڑ کر بیٹھتے ہیں، حالانکہ ان دونوں کا زمین آسمان کا فرق ہے، وہ تو علم بیان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ حسن تعلیل یہ ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں کہ شاعر ایسی وجہ بیان کر رہا ہے جو حقیقت میں ممکن ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، پیاسی جو تھی حضرت امام حسین کے وہ مرثیے کا شعر ہے، تو پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھیں موجیں فرات کی، یعنی کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ چونکہ حضرت امام حسین اور ان کے رفقائے کار جو ہیں وہ 3 دن کے پیاسے تھے، تو دریائے فرات کی موجیں کناروں پہ آ کے اپنا سر جو ہے وہ غم و غصے کے اندر جو ہے وہ پٹک رہی تھیں کہ کیسی ہیں ہم موجیں بھی کہ ہمارے ہمسائے میں جو ہے وہ حضرت امام حسین اور ان کے رفقائے کار جو ہیں وہ پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں، لہٰذا ان موجوں نے اپنے سر جو ہے وہ ساحل پہ ٹکرانا شروع کر دیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا موجیں جب چلتی ہیں تو بالکل اس طرح کر کے اور آخر میں ساحل پہ آ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹکرا کے واپس جا رہی ہیں، تو شاعر نے ایک ایسی وجہ بیان کر دی جو حقیقت کے اندر ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ موجیں تو اپنی روانی میں چلتی ہیں اور ساحل پہ آ کے موجیں ختم ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک ایسی علت یا وجہ بیان کر دی گئی ہے جو عام طور پہ ممکن ہی نہیں ہے، لہذا اسے کہیں گے ہم سنت حسن تعلیل۔ ایک اور شعر ہے غالب کا، سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا کیا صورتیں ہو گئیں کہ پنہاں ہو گئیں، یعنی کہ اب یہ غالب کا ہے، یہ اسی غزل کا شعر ہے کہ دن کو تھی بنا تو نش گردوں کے پردے میں نہاں، شب کو ان کے جی میں کیا آیا کہ اریاں ہو گئیں، تو یہ اسی غزل کا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، تو وہ کہتا ہے کہ سب کہاں، شاعر کہتا ہے کہ یہ جو حسین لوگ مر جاتے ہیں نا دنیا سے، تو وہ کوئی کسی نے لالا و گل کو کسی نے پھول کی شکل میں جو ہے وہ اگنا شروع کر دیا تاکہ وہ مٹی کے اندر جا کر بھی جو ہے نا وہ انہوں چین نہیں آیا اور باہر آ کر انہوں نے اپنے خوبصورتی کو دکھانا شروع کر دیا، تو وہ کہتا ہے کہ سب کہاں خاک میں کیا کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہوگی، وہ کہہ رہے ہیں کہ کتنے کتنے پیارے لوگ تھے جو خاک میں جا کر جو ہے وہ چھپ گئے، پنہاں ہونا چھپ جانا۔ تو ایک اور مجھے ذہن میں شعر آ رہا ہے غالب کا اسی حوالے سے ہے کہ مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم، لئیم کہتے ہیں مقدور کہتے ہیں اگر میرے پاس قدرت ہو، میرے پاس یہ صلاحیت ہو کہ میں مٹی سے پوچھ لوں، لئیم یہ شعر کا تعلق اس سے نہیں ہے، حسن تعلیل سے جو ہے وہ نہیں ہے، ویسے مجھے یہ یاد آ گیا غالب کے شعر سے، مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم، لئیم کہتے ہیں ایسے بندے کو جو ایسے فضول میں کسی اچھی چیز کو گنوا دے، مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم، اے مٹی اگر میرے بس میں یہ ہو تو میں تجھ سے یہ پوچھوں کہ تو نے وہ گنج ہائے گراں مایا کیا کیے، کہ وہ خزانے جیسے لوگ قیمتی لوگ جو تیرے اندر دفن کیے تو نے ان کا کیا کیا،
تو اسی مضمون کو غالب نے یہاں کچھ اور صورت کے اندر بیان کیا. سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں. تو غالب کہہ رہا ہے جی کہ جو حسین لوگ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، تو وہ مرنے کے بعد انہیں وہاں زمین کے اندر ہی نہیں دفن رہتے، بلکہ لالا و گل خوبصورت پھولوں کی شکل میں جو ہے وہ باہر آ جاتے ہیں اور اپنا جلوہ دکھاتے ہیں. حالانکہ غالب نے ایک ایسی وجہ بیان کر دی ہے جو عام طور پہ ممکن نہیں ہے. آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، جو بھی چاہے کوئی حسین ہے چاہے بدصورت ہے، جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے دنیا سے تعلق، وہ دوبارہ دنیا میں، یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ تناسخ اسے کہتے ہیں، یہ جو بار بار جنم لینے والا ہے. ہندوؤں کے وہ آپ نے ڈرامے بھی دیکھے ہوں گے انڈیا کے، ان میں اس کی جو آتما انہیں شانتی نہیں ملتی تو وہ آگے بندوں کو مارتی پھرتی ہے، جانی دشمن کے اندر یہ سارا سین ہے، کیونکہ وہ عقیدہ تناسخ کے قائل ہیں. اور ہم کہتے ہیں جی ایک روح نے ایک ہی جنم لینا ہے اور اس کے بعد ختم، اس نے قیامت کو ہی اٹھنا ہے اور اپنا حساب دے گی. تو یہ غالب نے ایک ایسی وجہ بیان کر دی جو عام طور پہ ممکن ہی نہیں. ایک اور شعر ہے، زیر زمین سے جو آتا ہے گل سو زر بکف، یہ بھی غالب کا ہے، زیر زمین سے جو آتا ہے گل سو زر بکف. قارون ایک بہت بڑا خزانے کا مالک تھا، جو جب اس نے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دینے سے انکار کیا تو اللہ نے خزانوں سمیت ہی دھنسا دیا. تو غالب کہتا ہے زیر زمین سے جو آتا ہے گل سو زر بکف، قارون نے راستے میں لٹایا خزانہ کیا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو پھولوں کا زرد پیلا پیلا سا رنگ آ رہا ہے نا، تو یہ جو قارون خزانوں سمیت زمین کے اندر دفن ہو گیا تھا نا، یہ اس کے خزانوں کا وہ جو سونا وغیرہ تھا اس کا رنگ ان پھولوں پہ چڑھا ہے، اور یہ پھول اتنے پیارے پیارے پیلے پیلے جو ہیں وہ آ رہے ہیں. تو یہ اصل اثر وہ ہے. اب غالب نے یہاں وہ وجہ بیان کر دی جو عام طور پہ ممکن ہی نہیں ہے. زمین میں جتنا بھی سونا ہے، پھول یا کسی اور چیز پہ اس کا اثر نہیں ہوگا. لہٰذا ایسے شعر کو ہم کہیں گے سنت حسن تعلیل کا استعمال کیا گیا ہے. تو باقی ذرا ایک سیکنڈ مجھے دیجئے، 3-4 ہماری اور سنتیں وہ بھی پوری کرتے ہیں انشاءاللہ. جی اس کے بعد جو ہے یہ آ گیا ہے جی ہمارا صنعت مبالغہ، یعنی کہ اسے کہتے ہیں مبالغہ آرائی کرنا. آپ کو بھی پتہ ہے عام سا لفظ ہے، یعنی کہ کسی چیز کی تعریف یا اس کی جو ہے وہ کہہ لیں کہ خامی کو بیان کرتے ہوئے اگر خوبی بیان کر رہے ہیں تو حد سے گزر جائیں، اور اگر خامی بیان کر رہے ہیں تو حد سے گزر جائیں. اسے کہتے ہیں مبالغہ. ٹھیک ہے. کئی اور بھی جس طرح کہ غالب کا بھی شعر ہے کہ ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں شبنم کی طرح، مگر ہم کو رونا نہیں آتا. ٹھیک ہے، رونا سب کو ہی آتا ہے، لیکن آنسو اتنے بھی نہیں ہوتے کہ اس کا سیلاب اور دریا ہی بہہ جائے. ایک اور جگہ پہ ہیں کہ غالب ہمیں نہ چھیڑ کے پھر جوش اشک میں بیٹھے ہوئے ہیں تہیہ طوفان کیے ہوئے. تو اسے کہتے ہیں صنعت مبالغہ آرائی سے کام لینا کہ حقیقت میں ایسا ممکن ہی نہ ہو. اسے کہا جاتا ہے جی صنعت مبالغہ. تو جیسے کہ دور بیٹھا غبار میر، اس سے عشق بن یہ ادب نہیں آتا. میر کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد جب میرے جسم کی خاک جو ہے اگر وہ بھی اڑ کر آئی تو میرے محبوب کے قدموں سے دور بیٹھے گی ادب سے، کہ کہیں میں اگر قریب گئی تو میرے محبوب کے پاؤں پہ نہ پڑ جاؤں، اور یہ بے ادبی ہوگی. اور میر کہہ رہا ہے کہ عشق کے بغیر یہ ادب نہیں آ سکتا. آگے جو الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں. ٹھیک ہے، بال لمبے ہوتے ہیں، زلفیں لمبی ہوتی ہیں، لیکن اب اتنی بھی نہیں. الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا. صیاد کہتے ہیں شکاری کو، دام کہتے ہیں جال کو. یعنی کہ یہ جو لمبی زلفیں رکھی ہوئی ہیں محبوباؤں نے، تو یہ پھنسانے کے لیے ہوتی ہے اشاق کو. تو شاعر کہتا ہے کہ اب اتنی لمبی زلفیں تھیں کہ جب وہ چلنے لگا تو اس کے جو زلفیں تھیں وہ گویا ایک دوسروں کو پھنسانے جال کا کام کرتی تھی. جب وہ چلنے لگا تو اس کا اپنا پاؤں ہی ان زلفوں میں اٹک گیا اور وہ گر گیا. حالانکہ اتنی بھی بڑی نہیں ہو سکتی کہ وہ لٹکتی پھریں اتنی زمین پر ہی. تو اسے کہتے ہیں جی صنعت مبالغہ. اس کے بعد ہے جی صنعت تجنیس. صنعت تجنیس اسے کہتے ہیں کہ ایسا لفظ کلام کے اندر لایا جائے جس کے جو ہے وہ جو ہم معنی بھی ہو اور ایک جیسا بھی ہو، یعنی کہ بالکل ایک ہی جیسا ہو، لیکن اس کا استعمال کی وجہ سے وہ اس کا جو ہے وہ معنی بدل جائے. جیسے کہ صنعت تجنیس لفظ ایک ہے لیکن اس کے مطلب 2 ہیں. جیسے تمہارے دستے نازک کے لیے بھیجی تھی کہ پہنچی وہ کہتے ہیں جو عورتیں یہ اپنی کلائیوں میں پہنتی. تمہارے دستے نازک کے لیے بھیجی تھی کہ پہنچی، پونی ٹائپ ہوتی، بالوں میں بھی لگاتی ہیں یہاں بھی. تمہارے دستے نازک کے لیے بھیجی تھی کہ پہنچی، خبر پہنچی تو یہ پہنچی کہ وہ پہنچی نہیں پہنچی. اب یہاں پہ کہیں پہ پہنچی بطور جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے ناؤن کے، کہیں پہ جو ہے وہ پہنچی پہنچنا کے معنوں میں آ رہا ہے. اسے کہتے ہیں جی صنعت تجنیس. یہاں ایک اور مثال بھی کر لیتے ہیں. دن کٹا فریاد میں رات زاری میں کٹی.
اب دن کٹنا دن کا گزرنا، رات کٹنا رات کا گزرنا، عمر کٹنے کو کٹی پر کیا ہی خاری میں کٹی، اب عمر کٹنے کو کٹی اب کٹنا کٹی کٹے، اب یعنی کہ لفظ ایک ہے لیکن ان کے معنی جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں بدل جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسے کہا جاتا ہے صنعت تجنیس۔ ایک اور ہے شعر داغ دہلوی کا، آنکھ لگتی ہے تو کہتے ہیں نیند آئی ہے۔ آنکھ لگنا ہم بھی کہتے ہیں جی آنکھ لگ گئی تھی، مطلب نیند آ گئی۔ ایک آنکھ لگنا کا اور بھی مطلب ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے جی آنکھ لگتی ہے تو کہتے ہیں نیند آئی ہے، آنکھ اپنی جو لگی چین نہیں خواب نہیں۔ وہ کہتا ہے لوگ تو آنکھ لگتی ہے تو وہ نیند میں چلے جاتے ہیں، لیکن میری جب سے آنکھ لگی ہے، مطلب جب سے میں جو ہے وہ عشق لڑا بیٹھا ہوں، جب سے آنکھ لگی ہے نہ چین آتا ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے، یہ اس نے اپنا کہا۔ تو ایسے کہتے ہیں جی صنعت تجنیس، جب کسی لفظ کا استعمال ایسے ہو کہ وہ جیسے جیسے استعمال ہو تو اس کے معنی، لفظ ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس کے استعمال اسے معنی بدل دیتا ہے، اسے کہتے ہیں صنعت تجنیس۔ اس کی بھی ذیلی اقسام ہیں۔ صنعت تکرار، صنعت تکرار کہتے ہیں کہ بالکل ایک ہی لفظ جو ہے وہ بار بار جب آئے تو اسے جو ہے وہ صنعت تکرار کہتے ہیں، جیسے بستی بسنا کھیل نہیں ہے، بستے بستے بستی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے داغ دہلوی کے نہیں ہے کھیل ہے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے، اب یہ آتے آتے اسے کہتے ہیں جی صنعت تکرار۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی صنعت تلمی، جب کسی شعر کے اندر کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کر دیا جائے تو اسے جو ہے وہ صنعت تلمی کہتے ہیں۔ ایک تلمی ہے یہ ہے کے ساتھ، ایک عین کے ساتھ بھی ہوتی ہے، اگر وہ والی ہو، اگر جو ہے وہ یہ والی تلمی اگر آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ، جس طرح بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ والی تلمی جو ہے اس کا ایک یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس میں دو زبانوں کے شعر آ جائیں، جیسے کہ ہے خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، اب اردو کا بھی ہے اور عربی بھی آ گیا تو اسے صنعت تلمی عین کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تاریخی واقعے کی طرف۔ صنعت لف و نشر، لف کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا، نشر کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، یعنی کہ شاعر ایک مناسبت سے پہلے مصرے میں کچھ باتیں کرتا ہے، یعنی کہ ان کو جو ہے وہ کہہ لیں کہ ان کا ایک لپیٹتا ہے، وہ دیتا ہے، آگے دوسرے مصرے میں خود ہی اسے پھیلا دیتا ہے۔ تو اس کی تین اقسام ہیں جی صنعت لف و نشر کی۔ صنعت لف و نشر مرتب، اگر تو وہ شعر کے اندر دیا جانے والا جو ہے ایک پہلے مصرے کے اندر جو چیزیں اگر اسی کی مناسبت سے دوسرے مصرے میں چیزیں آئیں گی تو صنعت لف و نشر مرتب کہیں گے۔ غیر مرتب اس وقت ہم کہیں گے کہ جو پہلے مصرے کے اندر چیزیں آئی ہیں ان کی وہ جو ترتیب اسے توڑ دیا جائے تو پھر یہ غیر مرتب ہوگی۔ صنعت لف و نشر معکوس الترتیب، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام چیزوں کی ترتیب کو الٹ سلٹ کر دیا جائے تو اسے صنعت لف و نشر معکوس الترتیب کہیں گے۔ اب ان کی مثالیں دیکھ لیں۔ لف و نشر مرتب ہے، تمام چیزوں کی درست ترتیب ہو، یعنی کہ جیسے شاعر کہتا ہے نہ ہمت نہ قسمت نہ دل ہے نہ آنکھیں، اب تین چار چیزوں کو اس نے ذکر کیا ہے اسی ترتیب کے ساتھ، اسے کہتے ہیں لف کرنا، لپیٹنا ہے۔ نشر اب دوسرے مصرے میں خود ہی ان کو وضاحت کر رہا ہے، پھیلا رہا ہے۔ نہ ہمت نہ قسمت نہ دل ہے نہ آنکھیں، نہ ڈھونڈا، یعنی کہ ہمت سے بندہ ڈھونڈتا ہے، نہ ڈھونڈا نہ پایا نہ سمجھا نہ دیکھا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ نہ ڈھونڈا، نہ ہمت سے میں ڈھونڈ پایا ہوں، نہ قسمت سے میں نے کچھ پایا ہے، اور نہ دل میرا آج تک یہ سمجھ سکا ہے کہ ان کاموں میں نہ پڑو، نہ دیکھا اور نہ میری آنکھوں نے یہ دیکھا ہے۔ یعنی کہ پہلے مصرے کے اندر جو ترتیب دی گئی تھی دوسرے مصرے کو اسی ترتیب کو فالو کیا ہے، اگر اسی ترتیب کو فالو کرے گا تو اسے صنعت لف و نشر مرتب کہیں گے، اگر اس ترتیب کو فالو نہیں کرے گا تو غیر مرتب ہوگی۔ مثلا تمام چیزوں کی ترتیب درست نہ ہو، جیسے کہ چھپتی تھیں بھاگی جاتی تھیں گرتے تھے خاک پر، جو ہے وہ قبضوں میں تیغیں جسم سے روحیں تنوں سے سر، اب وہ کہہ رہا ہے کہ روحیں جو تھیں وہ چھپتی پھر رہی تھیں اور جسم جو تھے اور وہ جو خاک پہ جو تن تھے وہ گرتے جا رہے تھے، یعنی کہ ساری ترتیب کو اس نے الٹ سلٹ کر دیا ہے، تو تھوڑا سا بدل دیا، اسے کہتے ہیں غیر مرتب۔ اور معکوس الترتیب یعنی کہ بالکل الٹ ترتیب، تو اسے کہتے ہیں کہ بالکل الٹ ترتیب ہو جانا، معکوس الترتیب۔ تو وہ اس کا شعر ہے ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں۔ اب پانی کس سے بہتا ہے؟ آنکھوں سے، اب پانی آخر میں تھا اس کو اس نے پہلے لے آیا، یعنی کہ الٹ ترتیب کو بالکل الٹ کر دیا، آخری چیز کو پہلے لے آیا، اسے کہتے ہیں جی معکوس الترتیب۔ ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں۔ تو جی یقیناً آج کا لیکچر جو ہے وہ اپنی کومنٹ سیکشن میں ضرور رائے دیجیے گا کہ کیسا لگا آپ کو، اور لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں 500 کے ویوز ہوتے ہیں اور لائک ہوتے ہیں 10، اس کا مطلب یہ نہیں کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں، حالانکہ وہ انگوٹھا سا بنا ہوتا ہے، آپ نے اس پہ سمپل پریس کرنا ہے، جتنے زیادہ لائک ہوتے ہیں یوٹیوب
वीडियो को प्रमोट करता है। और जो लोग सिर्फ फ़ायदा उठा रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे, मेरा ख्याल है ये वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें हौसला मिलता है, चैनल प्रमोट होगा, चैनल प्रमोट होगा ही तो मैं आप लोगों की खिदमत कर पाऊँगा, नहीं तो ठीक है, अल्लाह ने जॉब दी हुई है, काम तो चल रहा है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।